खुदा बाप, बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आज थोड़े वक्फे के लिए या थोड़े अरसे के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, मुझे कलाम करना है इस्लामी ईसा और कुरानी ईसा। एक जमाने से 1400 साल से ज्यादा आप लोग शोर बजा रहे हैं, ईसा 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 ईसा। कोई अक्ल की बात करो, हमें जो सही वाला ईसा वो पेश करो, और उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी होगी। कुरान का ईसा बाइबल मुकद्दस का ईसा नहीं है। मार्क इट डाउन, लिख लें, ये गारंटी के साथ बात करते हैं। और ख्याल रहे कि जैसे ही आप इस्लामी ईसा को पेश करते हैं, आपका झूठ उभर के नुमाया हो के सामने आता है। झूठों का ईसा भी झूठा, ये आप खुद अपने कलाम में से पेश करते हैं, और अभी मैं उसको साबित करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ये बयान सुनकर सैमसन का आप परेशान तो होते होंगे कि ये अल्लाह जल को के बारे में भी तौहीन करता है, कुरान पाक के बारे में भी तौहीन करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तौहीन करता है। मगर ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस की तौहीन नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जिस मजहब, जिस दीन से, जिस रिलीजन से ताल्लुक रखता है, वो रिलीजन, वो मजहब, वो दीन, यानी दीन ईसाइयत, दीन ये मौजूदा ईसाइयत या दीन पौलुसियत, क्रिश्चियनिटी असल में पौलुसियत है, ये तौहीन पर ही बनी। इसकी बुनियाद तौहीन पर बनी। ये इंशाल्लाह बयानात मेरे देखते रहिए, इसमें भी मैं इसको साबित कर दूंगा कि ये सिर्फ तौहीन पर बना हुआ एक मजहब है। किसकी तौहीन? अल्लाह की, उसके अंबिया की, उसके कुतुब की, उसके रसूलों की, उसके फरिश्तों की तौहीन करो, और ये मजहब मानव वजूद में आ गया। अच्छा, बहरहाल कुरान पाक में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफात का जिक्र है, कुछ सिफात दूसरे बयानों में भी मैं इंशाल्लाह दूसरी जगह हाईलाइट करूंगा। तो कुरान पाक में सूरह बकरा आयत 87 आयत, और हमने ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां अता फरमाई और पाक रूह से उसकी मदद की। सूरह इमरान आयत 45। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे बशारत देता है अपने पास से एक कलमा की, जिसका नाम मसीही ईसा मरियम होगा। ईसा मरियम, ईसा मरियम का बेटा रूहदार होगा दुनिया और आखिरत में। सूरह इनाम आयत 85। और जकरिया और यहया और ईसा और इलियास को ये सब हमारे कुर्ब के लायक है। सूरह ज़ुखरुफ आयत 63। और जब ईसा रोशन निशानी लाया, उसने फरमाया, मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया और इसलिए मैं तुमसे बयान कर दूं बाज वो बातें जिनमें तुम इख्तलाफ रखते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। सूरह इमरान आयत नंबर 45। ईसा की कहावत अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, उसे मिट्टी से बनाया और फिर फरमाया हो जा, तो वो फौरन हो जाता है। सूरह निसा आयत 172। हरगिज मसीह अल्लाह का बंदा बनने से कुछ नफरत नहीं करता,
اور ایک بہت اہم آیت قرآن پاک کی جس کے اختلاف میں یا جس کے وہ اگینسٹ یہ عیسائیت کا مذہب یا پولوسیت کا مذہب ہے، تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، جو بت نہیں، جو کمزور نہیں، اللہ جل وہ ہے جو بت نہیں، جو کمزور نہیں، جو سوتا نہیں، یا جو اتنا کمزور بھی نہیں کہ اپنے دشمنوں کو وہ کہیں سے نکال نہ پائے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر ہے اس کی 157 اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے رسول دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں مگر یہی غمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ جل کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے یا رومیوں نے یا جو بھی اس وقت کفار تھے انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ قتل نہ کر پائے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تسلط قائم نہ کر پائے، ٹھیک ہے، جبکہ بائبل اس کے خلاف عجیب و غریب، وہ بھی انشاءاللہ وقت آنے پر آپ بس میرے بیانات دیکھتے رہیں، وقت آنے پر بہت کچھ نکالوں گا، یہ نہیں کہ یہ بائبل میں سے ہی نکالوں گا، اپنے میں افسانہ سازی نہیں کروں گا، کوئی بہتان ترازی یا یہ وہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی صفات، ٹھیک ہے، بہت ساری صفات بائبل میں مذکور ہیں کہ وہ خدا ہے، خدا پہلے خدا کا بیٹا بنایا، پھر خدا بنا دیا، پھر کیا 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 یہاں تک، مگر کچھ ایسی صفات ذکر ہیں جو توہین، جو اسلام کہتا ہے کہ یہ توہین ہے، بلکہ اسلام نہیں، ہر سمجھدار، اس کے لیے کوئی فلسفے کی ضرورت نہیں، کوئی عقل کی، کوئی اتنے بڑے عقل مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ دیکھیے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی توہین کی گئی، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو کون سا عیسیٰ مسیح چاہیے، بائبل کا یا قرآن کا۔ تو غلاطیوں کتاب ہے، غلاطیوں بائبل میں کتاب ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت، غلاطیوں 3 باب 13 آیت، مسیح نے ہمارے بدلے میں ملعون ہو کر ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو دار پر لٹکایا گیا وہ ملعون ہے یعنی لعنتی ہے، باسٹرڈ ہے۔ ایک طرف تو اس کو خدا کہا، پہلے خدا کا بیٹا کہا، پھر خدا کہا، پھر اس کو لعنتی ملعون قرار دے دیا گیا۔ یہ ہے مسیحیت اس بائبل میں، یہ ہے مسیحیت، عیسائیت، پولوسیت۔ اور اس کے بعد ایک اور حوالہ متی کی انجیل، اور اس کا ہے، اس میں سے آپ دیکھیں متی کی انجیل، اور معذرت کچھ حوالے ڈھونڈنے میں مجھے تھوڑی دقت ہو رہی ہے، حالانکہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، تو
اور متی کی انجیل اور اس کا یہ ہے 27 باب 27 باب. اب چھٹی گھڑی سے 9ویں گھڑی تک، یہ اپنا 45 آیت سے، اب چھٹی گھڑی سے 9ویں گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا. 9ویں گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتانی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا ہے؟ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر ٹنگے ہوئے، بائبل کے مطابق، قرآن کے مطابق صلیب نہیں دی گئی، صلیب پر ٹنگے ہوئے ہیں اور وہاں پر کفر کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ، کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا. شکوا کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں. اور ایسا ہی بیان، کچھ ایسا ہی نہیں، تھوڑا ڈیفرنٹ بیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو شان بائبل میں بیان ہوئی، تو اس کا ہے متی کی انجیل آیت 26. انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے. تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا، اسے گھونسے مارے اور دوسروں نے تمانچے مار کر کہا کہ اے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا. اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کون سا مسیح، کون سا عیسیٰ چاہیے.